فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اسلامیات کے اس پروگرام میں آپ کو سورہ احزاب کا 7واں رکوع، اس کا میں ترجمہ پیش کروں گا۔ سورہ احزاب کا 7واں رکوع اور آیات 53 تا 58، 53 تا 58، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، مومنو پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو، الا ان یؤذن لکم، مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے، فادخلوا تو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، فرمایا جب کھانا کھا چکو تو چل دو، آ جاؤ، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ فیستحیی منکم، تو وہ شرم و حیا کے لحاظ سے، انتہائی ادب کی وجہ سے، فیستحیی منکم، وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور خدا، لیکن خدا سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے باہر سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے، بڑا گناہ کا کام ہے، کیونکہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، ان کا ادب و لحاظ کرنا، احترام کرنا، اکرام کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ فرمایا یہ سب سے برا کام یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں، نکاح کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار رب العالمین نے جو چند باتیں بتائیں،
حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، یہ وہ واحد خاتون ہیں معزز سعادت مند کہ جن کا نکاح فرش پر نہیں بلکہ عرش پر آسمانوں میں خود رب کائنات نے فرمایا زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کیا۔ یہ واحد نکاح ہے جس میں نہ کوئی وکیل تھا، نہ کوئی گواہ، نہ حکمار، بلکہ خود رب کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا حضرت زینب بن جاش کا، جو حضرت امیمہ کی بیٹی تھیں۔ اور خالق جب یہ نکاح ہوا تو سرکار دو عالم ولیمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے۔ کچھ تو ایسے تھے جن کو آپ نے بلایا بھی نہیں تھا، وہ بھی آ گئے، اور کچھ ایسے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد وہ رک جاتے تھے اور دنیا کی باتوں میں وہ مشغول ہو جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شریف النفس حیادار ہیں، آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم کھانا کھا لیا تم چلے جاؤ، لیکن خالق کائنات نے آپ کی طرف سے امت کو سبق دیا، ساری قوم کو سمجھایا کہ یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، جب کھانا کھا لو تو فوراً چلے جایا کرو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے شرماتے ہیں لیکن خدا سچ بات کہنے سے شرماتا نہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ پیغمبر کی بیویوں سے ان کے گھروں میں جب جاؤ تو کوئی چیز مانگو تو بالکل الگ ہو کر پردے سے مانگو، اپنا منہ نیچے کر کے، نہ وہ تمہیں دیکھیں اور نہ تم دیکھو۔ یہ دونوں کے لیے پاکیزگی کی بات ہے، بہت بڑی پاکیزگی کی بات ہے کہ نہ تم ان کا چہرہ دیکھو اور نہ وہ تمہارا چہرہ دیکھیں۔ آگے فرمایا ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بہ علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس میں بھی یہ بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں تم ظاہری کوئی بات کرو یا چھپاؤ، رب کائنات کو سب کچھ پتہ ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ آگے فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن، عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، ولا ابنائہن اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن اور نہ اپنے بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن اور نہ اپنے بھانجوں سے، ولا نسائہن اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ اپنی لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں واتقین اللہ، خدا سے ڈرتی رہو، تقوی اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو، اور یاد رکھو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان اللہ اس میں یہ بتایا گیا تمام عورتوں کو کہ وہ اپنے باپوں سے پردہ نہ کرے تو کوئی بات نہیں، اپنے بیٹوں سے اور اپنے بھائیوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھانجوں سے، اپنے اس میں چچا کا ذکر نہیں آیا یا ماموں کا تو وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی جو محرم ہے ان سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ درود شریف کی فضیلت و اہمیت، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ خود خالق کائنات اپنے پیغمبر اعظم و آخر پر درود بھیجتا ہے اللہ، اور فرمایا اللہ کے تمام فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو جب میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، تو مومنو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور اچھی طرح سلام بھیجا کرو۔ اور
درود شریف کی اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہوگی کہ نماز میں تمام مسلمان آخری اتحیات میں جب تک درود شریف نہ پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی. اور میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا. آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح بھی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، آپ کی شان میں نازیبہ باتیں کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا ان پر دنیا میں اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، پھٹکار کرتا ہے. اور لعنت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک تو عذاب ہے اور عذاب مہینہ، ان کی اہانت کرنے والا، ان کو رسوا کرنے والا اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. آگے فرمایا آخری آیت میں، اور جو لوگ بھی مومن عورتوں، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو ایذا دیں گے، تکلیف دیں گے، تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. سری میں نے واضح کھلم کھلا اللہ اعلان انہوں نے کسی پر بہتان باندھا. اس میں بتایا گیا کہ کسی شریف نیک لڑکی پر یا کسی شریف نیک لڑکے پر کسی طرح بھی الزام نہیں لگانا چاہیے، کوئی تہمت نہیں لگانی چاہیے، کوئی بہتان نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس طرح یہ سمجھ لیا ہوگا. اللہ تعالی آپ کو اس کو پڑھنے اور اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی، اور خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.